نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه فأما من أوتي كتابه بيمينه پس بہرحال وہ شخص جس کو دی گئی اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ پس وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ آؤ پڑھو میری کتاب کو انی ظننت انی ملاق حسابیہ بے شک میں نے گمان رکھا تھا یعنی یقین رکھا تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ رضا والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ اونچی شان والی جنت میں قطوفہا دانیہ جس کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھاؤ اور پیو کھلا مزے سے اس لیے کہ جو تم نے پچھلے دنوں میں آگے بھیجا تھا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور بہرحال وہ شخص جس کو کتاب بائیں ہاتھ میں دی گئی فَيَقُولُ پس وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ہائے افسوس مجھ پہ کاش کہ کتاب مجھے نہ دی جاتی ولم ادر ما حسابیہ اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے افسوس موت آ جاتی ما اغنی عنی مالیہ نہ کام آیا مجھ سے میرا مال ہلک عنی سلطانیہ ہلاک ہو گیا مجھ سے میرا عہدہ میری سلطنت خذوہ پکڑو اس کو فغلوہ پس توق ڈالو اس کو ثم الجحیم صلوہ پھر دوزخ میں اس کو پھینک دو ثم فی سلسلۃ پھر ایسے زنجیروں میں زرعها 70 ذراعا کہ جن کی پیمائش 70 گز ہے فاسلکوہ جکڑ دو اس کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں قیامت کا بیان تھا اور آج کے سبق میں اعمال ناموں کی تقسیم کا بیان ہے. اعمال نامے تقسیم ہوں گے، بعض کو دائیں ہاتھ میں اور بعض کو بائیں ہاتھ میں ملیں. دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا مل جانا یہ کامیابی اور جنت کی نشانی ہے. بائیں ہاتھ میں کامیابی کا اعمال نامے کا مل جانا یہ ناکامی اور جہنم کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمائے. دونوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کس طرح خوش و خرم ہوگا، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا یہاں پر بیان فرما دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جس کی کتاب، جس کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ. یہ خوشی کا کلمہ ہے، اس سے بندہ بہت خوش ہوتا ہے، واہ واہ کرتا ہے. وہ ہے ہاؤ، آؤ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، میری طرف دیکھو، آ کر پڑھو میری کتاب کو، پڑھو میرے اعمال نامے کو. خوشی خوشی دکھائے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. جس طرح ہمارے بچے پیپر دے کے آئے نا اور پیپر ان کو واپس ملے اور 100/100 نمبر ہو، پھر خوشی خوشی دکھاتے ہیں سب کو، یہ دیکھو میں نے پورے نمبر لیے ہیں، کوئی ایک نمبر بھی میرا نہیں کٹا. وہ بھی خوشی خوشی دکھائے گا. ہاؤم اقرءوا کتابیہ، پڑھو میری کتاب کو، پڑھو میرے اعمال نامے کو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے یقین رکھا تھا، دھیان میں رکھا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. دنیا کی زندگی میں نے حساب کو نہیں بھلایا تھا. بازار میں ہوتا، دفتر میں ہوتا، گھر بار میں ہوتا، خوشی کا موقع یا غم کا موقع، ہر موقع پر میں نے حساب کے دن کو یاد رکھا. آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا، عیش میں ہوگا جس میں اللہ کی رضا ہے، من پسند کی زندگی میں ہوگا. اپنی جو چاہتا ہے وہ اس طرح کی عیش میں ہوگا، اوپر سے اللہ بھی راضی ہوگا، اپنی بھی اس کی رضا ہوگی. فی جنت عالیہ، ایسے باغات میں، ایسی جنت میں، عالیہ جو بڑی بلند ہے، بڑی اونچی شان والی ہے، عظیم ہے، بڑی عظمت والی ہے. قطوفہا دانیہ، جنت کے خوشے پھلوں کے لٹکے ہوئے ہوں گے. انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، کھجوروں کے لٹک رہے ہیں، دیگر تمام پھل اس میں چکے ہوئے ہیں. مزے سے توڑ توڑ کے کھاتا جائے گا. کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ کریم کی طرف سے حکم آئے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے، کھلا کھاؤ کھلا پیو مزے سے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، چونکہ پچھلے دنوں میں یعنی دنیا کے دنوں میں تم نے اپنے آگے کے لیے بہت کچھ بھیج دیا تھا. وہ جو اعمال کر کر کے، وہ جو فاقے کٹ کٹ کے روزے رکھتے رہے، وہ جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، لقمہ حرام نہیں کھایا، آج جنت کے رزق کھاؤ. لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچایا،
آج جنت کے میوے کھاؤ، دنیا کے گندے شرابوں سے بچایا، آج جنت کی نہروں سے پیو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ تم نے دنیا میں کیا آج اس کے بدلے میں جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا بدنصیب وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کو اعمال نامہ، جس کی کتاب اس کو بائیں ہاتھ میں دی گئی۔ اور سورۃ الانشقاق میں اللہ فرماتے ہیں وَرَاءَ ظَهْرِي، پیٹھ کے پچھلی طرف سے دیا جائے گا اعمال نامہ، یعنی بایاں ہاتھ پیچھے کر کے، منہ دوسری طرف کر کے بڑی ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال نامہ دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اس بدبخت کا منہ بھی دوسری طرف کرو، ہاتھ اس کا پچھلی سائڈ پہ کرو، اور وہاں سے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ، اعمال نامہ ملے گا، اور 15ویں پارے میں اللہ اسے کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، دیکھ ذرا اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ صغیرہ چھوڑا اس نے نہ کبیرہ چھوڑا، الا احصاها، سارے کے سارے اس میں درج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھے گا تو پھر چیخ اٹھے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے ہلاکت میری، کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیا، میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے، یعنی مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ پھر افسوس کر کے کہے گا پتہ نہیں موت کدھر گئی، موت کیوں نہیں آتی، میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس موت آ جائے، القاضیہ فیصلہ کر دینے والی، کام تمام کر دینے والی آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں کہیں پھنس جاتا تو مال کام آ جاتا تھا، آج تو مال بھی میرے کام نہیں آ رہا، ایک پیسہ تک میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ دنیا کا پیسہ یہاں چلتا ہے نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ عہدہ تھا دنیا میں، میں بڑا جناب بڑی سیٹ پر تھا، اور میرے عہدے کی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑ دیتے تھے، میرا خیال کرتے تھے، آج تو میرا عہدہ بھی میرے کام نہیں آ رہا، میری سلطنت بھی گئی چلی گئی، میرا دنیا کا مقام اور عہدہ بھی مجھ سے چھن گیا، مال بھی چھن گیا، عہدہ بھی چھن گیا۔ یوں چیخ رہا ہوگا محشر کے میدان میں کہ اللہ کریم کا حکم آ جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، پھر توق ڈالو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ میں جا کر اس کو پھینکو، ثم فی سلسلۃ، زنجیروں میں جکڑو اس کو، اور زنجیر بھی ایسے 70 گز لمبے، اور 70 کا عدد کثرت کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ 70 ہی ہو، مطلب یہ بڑے بڑے لمبے زنجیروں میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبے زنجیروں میں اس کو جکڑ کے دوزخ کے اندر گھسیٹو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں۔ فیصلے کا دن قیامت کا ہے، بات ساری تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اب جو راستہ تم اختیار کرنا چاہو یہ بات تم پر چھوڑ دی ہے۔ اللہ میں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا